اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ بہترین اقوال۔ سونے کی آزمائش آگ میں ہوتی ہے اور بہادر لوگوں کی مشکلات میں۔ تیز زبان ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق۔ جو چغلخور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ ہر انسان کی قیمت اس کی عقل کے مطابق ہے۔ انسان کی اصل اس کی عقل ہے اور اس کی عقل اس کا دین ہے۔ اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ جو شخص نیکی کرنے سے بخل کرتا ہے وہ عقل مند نہیں ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہ کرے اللہ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اپنی ذات کو سمندر جیسا بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے باز رہو۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے۔ اگر تم کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے خود گر جاؤ گے۔ زندگی کو ضروریات میں رکھو، خواہشات کی طرف نہ لے جاؤ۔ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، مگر خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ زندگی میں دو نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کبھی حالات کا چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ پانی اور نماز دونوں ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے دعا مانگو تو لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ کچھ حادثات انسان کو رب سے جوڑنے اور گناہ چھوڑنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کسی عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سوچنا کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا اس
اس کا ہم پر کتنا اعتبار تھا۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتہ وہ خود اپنی حساس سے جنگ کر رہا ہو۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت کے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز اذان ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق میں شامل نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھیں، زندگی کی تلخیاں کم ہو جائیں گی۔ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ خدا سے جب بھی مانگو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارا اور تمہارے جسم کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھ نہیں پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ سارے دن میں تم جو گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں آگ، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہیں تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتا ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ مت دو۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور اور خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے نہیں دیتے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو تمہیں ہی چبا جائے گی۔ دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے،
ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی، تو یہ دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی سے کچھ نصیحتوں کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کے سوا کبھی کسی سے امید وابستہ نہ کرنا۔ اگر کبھی ڈرنا ہوا تو اپنے گناہوں سے ضرور ڈرنا۔ جس بات کا تجھے علم نہ ہو اسے بیان نہ کرنا۔ اے انسان، تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں۔ جو بات کسی کے بارے میں تم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش مت کرو۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے۔ انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھو، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ انسان سے کی جانے والی نیکیوں کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کے خالق سے طلب کرو۔ پھر اس عورت نے آپ سے کہا، حضرت علی، میرا ایک سوال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج تک میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس عورت نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے وقت سے پہلے معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں ہے۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ سامنے والا انسان تم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں، تو تم 3 مرتبہ یا ودود یا حکیم یا کریم یا رحمان دل میں پڑھو اور اس شخص کے چہرے میں دیکھو۔ اگر سامنے والے کا چہرہ منحوس نظر آئے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں دھوکہ اور تکلیف دے گا، لیکن اگر سامنے والے انسان کا چہرہ مطمئن ہے تو سمجھ جانا یہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مسکرائے اور اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے تو سمجھ جانا یہ انسان خود سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف تم اسی صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ جس انسان کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی عادت نہیں وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ کبھی بھی ایسے شخص پر اعتماد مت کرنا جو اپنے خلوص کی قسمیں کھاتا ہو۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا ہے۔ یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہے بلکہ یتیم در حقیقت وہ ہے جو اخلاق سے محروم ہے۔ اگر انسان جہنم سے بھی اتنا ہی ڈرتا جتنا افلاس سے ڈرتا ہے تو وہ دونوں ہی چیزوں سے بچ جاتا۔